پھر ایک بات وہ جو میں اس کو حذف کر رہا تھا لیکن اب میں بیان کر دیتا ہوں. دادی کی ملاقات ہو گئی قائد اعظم سے. خواتین میں کام کرنا تھا. تو اب یہ ہوا کہ قائد اعظم اب ان کی عمر ہوگی کوئی 22 برس کی. تو قائد اعظم نے ان سے یہ کہا، شاید تسیم آپ کے لیے بھی شاید نئی بات ہو، یا میں نے بتائی تھی یہ بات نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ خواتین میں کام کریں. اچھا، گاؤں جانا تھا کام کرنے کے لیے. اب ایک تو ماسٹرز پڑھائی، اوپر سے گاؤں جانا، پولیٹیکل ورکر. قائد اعظم کے ٹرانس میں ہماری دادی آ گئی. قائد اعظم نے ایک بات اور کہی ان سے، اچھا اب اس ماحول میں آپ آ جائیے. یعنی وہ نجیب آباد اور مظفر نگر برقع، اب وہ برقع ضروری ہوتا تھا. وہ کہا یہ گیا کہ آپ یہ برقعے کے ساتھ تو کام نہیں ہوتا. تو گھر کا ماحول وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قائد نے یہ کہا کہ یہ آپ کو سفر بہت کرنا ہوگا، تو آپ اس کو چھوڑیں، وہ چادر وادر کافی ہے یہ. اور آپ سے اچھا، وہ بولتی بہت زبردست تھی، یعنی ڈبیٹر تھی بہت شاندار. وہ آخری وقت تک وہ ڈبیٹ کرتی رہیں. ان کی ڈبیٹ رکوانی پڑتی تھی کہ اب اچھا مطالعہ بہت. اچھا اردو، فارسی، عربی. اچھا عربی کا ماسٹرز. اچھا پھر ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، ایک نفسیات پہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا مطالعہ بہت کم ہے. میں اس زمانے میں ماسٹرز کر کے آئی ہوں، تو بات کہاں سے کہاں ہوتی ہے. تو انہیں اپنی حیثیت کا احساس بھی تھا، یعنی اپنی عقلی اور علمی برتری کا احساس. تو یہ بھی ایک عجیب ان کا مزاج. پاکستان بن گیا، جب وہ پاکستان آئیں تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اب بڑی پوزیشنز پر وہ بیٹھ گئیں. پھر ان میں وہ ایک بیوروکریٹک ٹچ جو ہم نے ان کا دیکھا ہے کہ ایک سختی. اور پھر وہ یعنی وہ ایک ساڑی میں صبح آفس جا رہی ہیں اور پھر آفس سے وہ آتی ہیں. اور اس زمانے میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ یہ بالکل نئی چیز تھی وہاں، بالکل نیا پن تھا کہ اگر کراچی میں کوئی یعنی دھوپ وغیرہ یا بارش، کوئی خاتون چھتری لے کر جائے نکلے گھر سے، وہ واحد خاتون تھی یا پہلی خاتون تھی جو چھتری لے کر نکلتی تھیں، ایک دبدبے کے ساتھ اور غصہ ناک پہ رکھا ہوا.